بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم قرآن کے حوالے سے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تفسیر کا علم سب سے زیادہ اہل مکہ کو تھا؟ یاد رکھیے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، اہل مدینہ کے تفسیر میں بڑے عالم زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ عراق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت علقمہ بن قیس اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے؟ تفسیر کے حوالے سے تو یہ عراقی مکتب سے تعلق رکھتے تھے۔ مناع القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسری صدی میں علم تفسیر کو مدون کیا گیا اور اسباب نزول کو سب سے پہلے قلم بند کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ناسخ و منسوخ پر سب سے پہلے کتاب لکھی امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مشکل القرآن پر سب سے پہلے ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، البرہان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ عبد العظیم زرقانی۔ تو ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے، البرہان کتاب میں با ہے تو بدر الدین زرکشی کے شروع میں بھی با ہے، اور مناہل العرفان عرفان میں عین ہے اور عبد العظیم کے شروع میں بھی عین ہے، ورنہ یہ دونوں نام آپ کو بھول سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، فنون الافنان فی عجائب القرآن کے مصنف تھے؟ تو جواب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال، قرآن کریم کا لفظ کس صورت میں آیا ہے؟ تو قرآن کریم کا لفظ صورت واقعہ کے اندر ہے۔ اگلا سوال، بغیر طہارت قرآن مجید کو مس کرنے کی ممانعت یعنی چھونے کی ممانعت، ہاتھ لگانے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ تو جواب ہے صورت واقعہ۔ قرآن اگر فعلان ان کے وزن پر ہو تو کیا ہوگا؟ تو جواب ہے اس صورت میں یہ مصدر ہوگا۔ اگلا سوال، وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی مگر مکہ میں لائی گئی؟ تو صورت براءت ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر امیر حج ہو کر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں پہنچ کر اعلان برات کیا کفار اور مشرکین سے۔ اگلا سوال، مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے بنیادی طریقے کتنے ہیں؟ تو جواب دو طریقے ہیں، ایک نقلی طریقہ، نقلی طریقے سے مراد سماعی طریقہ، یعنی ہم نے صحابہ کرام سے سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے، اور دوسرا طریقہ ہے اجتہادی غور و فکر کے ذریعے۔ اگلا سوال، حلال و حرام کے متعلق نازل ہونے والی سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ تو حلال و حرام کے متعلق جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ صورت مائدہ ہے۔ یاد رکھیے، ویسے قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی صورت سورۃ النصر ہے۔ خوراک کے متعلق یعنی کھانے کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت احکام کے لحاظ سے سورۃ الانعام میں ہے۔ پینے کے متعلق نازل ہونے والی آیات میں سب سے پہلی آیت سورۃ بقرہ میں ہے، یعنی یسألونک عن الخمر، کہ وہ آپ سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ علوم القرآن کے حوالے سے چند اہم شخصیات کا تعارف۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، ام التفاسیر کس تفسیر کو کہتے ہیں؟ تو ام التفاسیر تفسیر طبری کو کہتے ہیں۔ تفسیر طبری کا پورا نام جامع البیان عن تاویل آیات القرآن۔ تفسیر طبری کی کل جلدیں کتنی ہیں؟ تو کل جلدیں اس کی 3 ہیں۔ تفسیر بالماسور میں اولین تفسیر کون سی ہے؟ تو بنیادی تفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ محمد بن جریر بن یزید طبری۔ اگلا سوال، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟ تو جواب ہے ابو جعفر۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو فقہ شافعی سے، لیکن بعد میں انہوں نے الگ فقہ کی بنیاد رکھی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بالکل ناپید ہے۔ اگلا سوال، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کس عہد کے مشہور مفسر و مؤرخ تھے؟ تو عہد بنو عباس کے۔
اگلا سوال ہے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو درست جواب 224 ہجری کو۔ اگلا سوال ہے کون سی مشہور شخصیت کا انتقال 224 ہجری کو ہوا؟ تو امام ابو عبید قاسم بن سلام، یہ 224 ہجری کو فوت ہوئے، جبکہ ابن جریر پیدا ہوئے اور ابو عبید قاسم بن سلام کی پیدائش 150 ہجری ہے، جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ المعتصم کے عہد میں پیدا ہوئے، جبکہ وفات ان کی ہوئی ہے شوال 310 ہجری میں، اور بقول بعض کے 26 شوال 310 ہجری میں۔ اگلا سوال تاریخ الرسل والملوک کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کی مصنف بھی ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تفسیر طبری کے متعلق کس نے کہا؟ ما اعلم علی ادیم الارض اعلم من ابن جریر، یعنی ابن جریر کے متعلق یا ان کے متعلق یہ جملہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو درست جواب شیخ اکبر۔ اگلا سوال ہے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن محمد۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے؟ تو 500 کے قریب۔ اگلا سوال العواصم من القواسم فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو ان کے مصنف علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے فقہ مالکی سے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو درست جواب 468 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو درست جواب ہے 543 ہجری، اور ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے احکام القرآن۔ اگلا سوال علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بیضا میں پیدا ہوئے، یہ کس ملک کا شہر ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ایران کا شہر ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی جبکہ لقب ناصر الدین تھا؟ تو ان کی کنیت کے متعلق دو قول ہیں، ابو سعید بھی ہے اور ابو الخیر بھی ہے، بلکہ دونوں ان کی کنیتیں ہیں۔ اگلا سوال تفسیر بیضاوی کا اصل اور پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا اصل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو درست جواب ہے فقہ شافعی۔ اگلا سوال ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو درست جواب 682 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے قاضی رہے؟ تو اس کا جواب ہے شیراز کے قاضی رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو یاد رکھیے ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو درست جواب ہے 849 ہجری میں۔ اسیوط یا سیوط کس ملک کا قدیم قصبہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوئے؟ تو جواب یہ ہے یہ مصر کا ایک پرانا قصبہ ہے، قدیم قصبہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟ تو ان کی کنیت ابو الفضل تھی، جبکہ لقب ان کا جلال الدین تھا۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کے تھے جب ان کے والد فوت ہوئے؟ تو 5 سال 7 ماہ کے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ اگلا سوال ابن الکتب یعنی کتابوں کا بیٹا اور حاطب اللیل رات کو لکڑیاں چننے والا، یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ علامہ سیوطی کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح بندہ رات کو لکڑیاں چنتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں کیا کچھ آ رہا ہے، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ اگلا سوال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو شب جمعہ 19 جمادی الاول 911 ہجری میں۔ اگلا سوال جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنصور کون سی تفسیر ہے؟ تو یاد رکھیے یہ تفسیر بالماسور ہے۔ اگلا سوال ہے الدر المنصور میں کتنی احادیث درج ہیں؟ تو 10,000 سے زائد احادیث اس کتاب میں درج ہیں، اس تفسیر میں موجود ہیں۔ اگلا سوال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو درست جواب فقہ شافعی۔ اگلا سوال ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہاں مدفون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے قاہرہ میں مدفون ہیں، جو مصر کا ایک شہر ہے اور مصر کا دارالحکومت بھی ہے۔ اگلا سوال ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان اور تاریخ الخلفاء کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے الحاوی للفتاوی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب بھی علامہ سیوطی
ذیل میں آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر تصانیف بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اسعاف المبتائر، اسی طرح الآیات الکبریٰ، الاشباہ والنظائر۔ اس چیز کو لازمی یاد رکھیے، اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن، اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ الحاوی للفتاوی کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے الحاوی جو علم طب میں ہے وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، یہ بھی علامہ سیوطی کی ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے وہ ہے الدیباج علی صحیح مسلم بن حجاج، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح اس نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح اللہ علی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کتاب کے اندر جو موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں علامہ سیوطی نے جمع کر دی ہیں، اس کتاب کے متعلق بھی امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تاریخ الخلفاء مشہور کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تدریب الراوی، یہ بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور علم اصول حدیث کے اوپر ہے، اس کے متعلق بھی امتحان میں خصوصاً علم حدیث کے پرچے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تدریب الراوی کے مصنف کون ہیں۔ اور معطا کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے وہ تنویر الحوالق کے نام سے لکھی ہے، اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ شرح الصدور، یہ اہل قبور کے متعلق اور موت کے بعد کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے متعلق انہوں نے یہ سماع موتیٰ کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لباب الحدیث، اور یہ کتاب لباب النقول فی اسباب النزول، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسباب نزول کے متعلق۔ آگے چلتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کے متعلق جو میں نے نشان زد کیے ہیں خصوصی طور پہ یاد رکھیں کہ ان کے مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ تو درست جواب ہے تفسیر کشاف۔ اگلا سوال ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟ تو درست جواب ہے ابو القاسم۔ تفسیر کشاف کن کی نمائندہ تفسیر ہے؟ تو یہ معتزلہ کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اگلا سوال علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ تو ان کا پورا نام تھا ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری۔ اگلا سوال ہے زمخشری کی کتاب المفصل کا موضوع کیا ہے؟ تو ان کی ایک کتاب ہے المفصل جس کا موضوع ہے علم نحو۔ اگلا سوال تفسیر کشاف کا پورا نام کیا ہے؟ تو تفسیر کشاف کا پورا نام ہے الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ تفسیر کشاف کا مرتبہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 467 ہجری جبکہ وفات ہے 538 عیسوی 538 ہجری۔ اگلا سوال ہے ان کا مشہور لقب کیا تھا؟ تو ان کا مشہور لقب تھا جار اللہ، یعنی اللہ کے پڑوسی، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر زیادہ رہے، وہاں پر انہوں نے زیادہ عرصہ گزارا بیت اللہ کے اندر خصوصی طور پہ، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا جار اللہ۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو مکی صورتوں کی تعداد ہے 86۔ واقعہ فیل کس پارے میں ہے؟ واقعہ فیل آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں سورۃ فیل کے اندر۔ ابرہا کہاں کا حاکم تھا؟ ابرہا یمن کا حاکم تھا۔ ابرہا کا لقب کیا تھا؟ ابرہا کا لقب الاشرم تھا۔ اسلام کے کل ارکان کتنے ہیں؟ تو اسلام کے کل ارکان 5 ہیں۔ دور جاہلیت میں لات منات عزا کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ تو ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اگلا سوال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام اسماعیل بن عمر بن کثیر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا لقب عماد الدین، جبکہ آپ کی کنیت کیا تھی؟ تو درست جواب ہے ابو الفدا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عرفیت یعنی عرف جس سے وہ مشہور ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ آپ کا عرف ہے۔ اگلا سوال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو 700 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ۔ اگلا سوال ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کس فقہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو درست جواب ہے فقہ شافعی۔
اگلا سوال، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے متعلق کس نے کہا لم یولف علی نمطہ مثلہ، یعنی اس طرز پر دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے متعلق ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔ اگلا سوال، البدایہ والنہایہ کے مصنف کون ہیں؟ تو البدایہ والنہایہ کے مصنف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال، السیرۃ النبویہ کے مصنف کون ہیں؟ تو درست جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر ابن کثیر کی جلدیں کتنی ہیں؟ تو درست جواب 4۔ اگلا سوال، تفسیر ابن کثیر کا مقام کیا ہے؟ تو مقام ہے تفسیر بالماسور۔ اگلا سوال، آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام تھا جو کہ ایک ممتاز فقیہ تھے؟ تو آپ کے بڑے بھائی کا نام شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کے ساتھ آپ دمشق میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، تفسیر ابن کثیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا پورا نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ اگلا سوال ہے، تفسیر کبیر کے مصنف کون تھے؟ تو تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام بتائیں تو ان کا نام تھا علامہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر الحسینی الرازی۔ امام فخر الدین رازی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو رازی کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مفاتیح الغیب بھی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ مسلک شافعی سے تعلق رکھتے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ ان کی پیدائش کے متعلق دو قول ہیں، 544 ہجری یا 545 ہجری۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فرقہ کرامیہ والوں نے ان کو زہر دیا تھا۔ یہ بتائیں ان کا مسلک کیا تھا؟ تو ان کا مسلک شافعی تھا۔ اگلا سوال، تفسیر رازی یا تفسیر کبیر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ تفسیر بالرائے ہے، لیکن تفسیر بالرائے محمود ہے، مذموم نہیں ہے۔ تفسیر رازی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشکلات قرآن میں سے کوئی ایسی مشکل نہیں مگر اس کا حل امام موصوف نے اس تفسیر میں فرمانے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے۔ اگلا سوال، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا لقب کیا تھا؟ تو درست جواب ہے ان کے والد کا نام تھا ضیاء الدین۔ والد کا لقب ضیاء الدین تھا، جو اس وقت بڑے خطیب اور محدث تھے۔ اگلا سوال ہے، کس نے ان الفاظ میں تبصرہ کیا امام رازی کے متعلق؟ یہ اپنے دور میں پوری دنیا کے امام تھے۔ تو جواب ہے ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق ان الفاظ میں تبصرہ کیا۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو درست جواب ہے قطب الدین احمد۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو درست جواب ہے 21 فروری 1702 عیسوی کو، بعض جگہوں پر 1703 عیسوی بھی درج ہے۔ بہرحال ہجری کے لحاظ سے آپ کی پیدائش 1114 ہجری کے اندر ہوئی، یہ بات اتفاقی ہے۔ ہاں عیسوی لحاظ سے کچھ 1702 کہتے ہیں اور کچھ 1703 کہتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ 1702۔ اگلا سوال ہے، اس کے علاوہ کون سی شخصیت ہیں جو 1703 میں پیدا ہوئے؟ وہ ہیں شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی پیدائش 1115 ہجری میں ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1114 ہجری میں ہے۔ اگلا سوال ہے، احمد شاہ ابدالی نے کس کے کہنے پر مرہٹوں سے لڑائی کی؟ تو جواب یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر مرہٹوں کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ پانی پت کے میدان میں جو تیسری لڑائی ہوئی ہے وہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی، جس میں مرہٹوں کو احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ نے شکست فاش دی ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو درست جواب ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، والد کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 29 پشتوں پر، بعض جگہوں پر 31 بھی ہے، 32 بھی ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کن سے جا کر ملتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت امام موسیٰ کاظم، ان سے جا کر سلسلہ نسب ملتا ہے والدہ کی طرف سے۔ اگلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب فریضہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ تو اگلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب فریضہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ تو درست جواب ہے 1731
عیسوی بمطابق 1143 ہجری یا 1142 ہجری۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام عظیم الدین، 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے تو 1176 ہجری میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سن عیسوی کے لحاظ سے کب فوت ہوئے؟ 1762 عیسوی میں۔ یہ شاہ صاحب کی کتابیں ہیں: عقد الجید، فیوض الحرمین، الحجت اللہ البالغہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر فارسی زبان میں، فتح الرحمن قرآن مجید کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی نظریات کس کتاب میں ہیں؟ تو حجت اللہ البالغہ میں۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی کنیت کیا تھی؟ تو ان کے والد کی کنیت ابو الفیض تھی۔ اگلا سوال ہے، تفسیر قرطبی کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ تو تفسیر قرطبی کے مصنف کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری قرطبی اندلسی، تو الغرض ان کا نام محمد ہے۔ اگلا سوال، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس فقہ سے تھا؟ تو آپ کا تعلق فقہ مالکی سے تھا۔ امام قرطبی کی تفسیر کا کیا نام تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ اگلا سوال، تفسیر قرطبی کا مقام کیا ہے؟ تو یہ فقہی تفسیر ہے، فقہ کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس میں درج ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو یہ 600 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کیا تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شمس الدین تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو 671 ہجری کو فوت ہوئے۔ اگلا سوال ہے، روح المعانی کے مصنف کون ہیں؟ تو روح المعانی کے مصنف ہیں ابو السنا شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ بن محمد الحسینی الالوسی البغدادی۔ اگلا سوال، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو یاد رکھیے 14 شعبان بروز جمعۃ المبارک 1217 ہجری کو بغداد میں محلہ کرخ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر روح المعانی کا نام کس نے رکھا؟ تو وزیر اعظم علی رضا پاشا نے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر لکھ کر جب میں فارغ ہوا تو نام کے متعلق میں پریشان تھا، کوئی اچھا سا نام مجھے نہیں آ رہا تھا، تو میں نے جو وزیر اعظم تھے ان سے اس کا اظہار خیال کیا، ان کو بتلایا تو انہوں نے اس کا نام یہ رکھا، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ اگلا سوال، علامہ آلوسی امام بیضاوی کو قاضی جبکہ فخر الدین رازی کو کس نام سے یاد کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر؟ تو رازی کو امام کے نام سے جبکہ امام بیضاوی کو قاضی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو درست جواب ہے 1270 ہجری میں۔ اگلا سوال، روح المعانی کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو درست جواب 30 جلدیں ہیں۔ روح المعانی کی 30 جلدیں ہیں، جبکہ ہم نے غلطی سے 3 لکھا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کر دیا گیا۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں روح المعانی کی جلدیں جو ہیں وہ 30 ہیں۔ اگلا سوال ہے، تفسیر روح المعانی کا مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ اشاری تفسیر ہے، یعنی صوفیانہ تفسیر ہے۔ اگلا سوال ہے، تفسیر مجمع البیان کن کی نمائندہ تفسیر ہے؟ تو یہ شیعہ مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اگلا سوال، مجمع البیان کے مصنف کون ہیں؟ تو مجمع البیان کے مصنف ہیں فضل بن حسن طبرسی۔ اگلا سوال، فضل بن حسن طبرسی کب پیدا ہوئے؟ تو 468 ہجری میں۔ اگلا سوال، فضل بن حسن طبرسی کب فوت ہوئے؟ تو درست جواب ہے 548 ہجری میں۔ فضل بن حسن طبرسی کی کنیت ابو علی جبکہ لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تھا امین الاسلام۔ اگلا سوال، تفسیر طبرسی کس صدی ہجری کی تفسیر ہے؟ تو یہ 6 صدی ہجری کی تفسیر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے اہم سوالات اور اہم شخصیات کے متعلق اہم معلومات۔ یہاں پر آپ ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتے، جو مشہور تفسیر ہیں ان کے نام، مفسرین کے نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور جلدیں، ان چیزوں کو آپ ہر حال میں یاد رکھیے، یہی کافی ہے۔